أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ نور کی 30ویں نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اللہ تعالیٰ نے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ آپ مومن بندوں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو نیچی کرے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے. ان کے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والے اور دیکھنے والے ہیں. یہ مردوں کے لیے حکم تھا. آگے کی آیت میں عورتوں کے لیے ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. مردوں کو حکم دیا کہ اپنی نظروں کو نیچی کر کے چلے، یہ آپ کا پردہ ہے. عورتوں کو حکم دیا کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچے کر کے چلے، وہ بھی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنے زینت کو ظاہر نہ کرے الا یہ کہ جو چیز ظاہر میں رکھنے جیسی ہے اس کے علاوہ. آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں تھے اور مقام ابراہیم سے تھوڑا آگے نکلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چیز کا مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کے ازواج یعنی امت کی مائیں گھونگھٹ اوڑھ کر اور پردہ اوڑھ کر باہر نکلے. ابھی تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر آپ کی رائے بہت اچھی ہے، لیکن میں نبی ہوں اور نبی کا اصول ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتا ہے. مجھے اگر اللہ کا حکم ہوگا تو دیکھ لیں گے. بس یہ بات چل رہی تھی کہ آپ کے اوپر وحی کے آثار شروع ہو گئے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے ہمارے نبی اپنے عورتوں سے کہہ دو، قل لازواجک وبناتک اپنے بیٹیوں سے کہہ دو، اور تیسرے نمبر پر ونساء المؤمنین اور ساری امت کی عورتوں سے کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن، آج کے بعد وہ بغیر پردے کے باہر نہیں نکلیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی موافقات بہت سارے ہیں. احادیث سے قرآن سے ثابت ہیں کہ آپ نے کہا
جو عمر نے فرش پر رائے دی، اللہ تعالیٰ نے اس رائے کو عرش پر قبول کر لیا۔ حضرت عمر کا مقام بڑا عجیب و غریب ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے تو کسی کی مجال اور ہمت نہیں تھی کہ اللہ کے رسول کو روکے، لیکن عمر کا ایک جذبہ تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، عمر کا دل نہیں چاہتا کہ آپ اس منافق کی نماز پڑھائیں، کیونکہ اس نے آپ کو تکلیف پہنچانے میں کسی قسم کی کسر نہیں رکھی ہے۔ تو عمر کا دل نہیں چاہتا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھائی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نماز نہیں پڑھائی۔ جیسے آپ نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے، آسمان سے جبرائیل آ گئے اور حکم لے کر آئے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ اے میرے حبیب، اس منافق کی نماز جنازہ پڑھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کے قبر پر کھڑے ہونے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ آگے اللہ نے اور زیادہ سختی کے ساتھ کہا، ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، آپ نبی بن کر اس منافق کی 70 بار بھی مغفرت کریں گے، میں خدا اسے معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کا اعلان تھا۔ بہرحال تو موافقات عمر بہت زیادہ ہیں۔ اللہ پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتیوں کے صدقے ہم سب کے مغفرت کا فیصلہ فرمائیں۔ تو یہاں پر عورتوں کو یہ حکم دیا کہ آپ پردہ کر کے رہے، تمہاری عزت، تمہاری عفت، تمہاری پاک دامنی اسی کے اندر محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد سے زیادہ عورت کو مرتبہ دیا ہے۔ میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تھا۔ آپ نے یہ سنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جب جنت میں بنایا گیا تو وہ پتلا 40 سال تک بے لباس تھا، اس کے اوپر کوئی کپڑا یا لباس نہیں تھا۔ 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب اندر روح ڈالی اور حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اس کے بعد ان کو لباس پہنایا گیا جنت کا۔ لیکن جب ماں حوا کو اللہ نے پیدا کیا تو جنت کے اندر نیند نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام پر نیند طاری فرمائی۔ تمام جنت کے حورے اور فرشتوں کے آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا، اور حضرت آدم کے بائیں پسلی سے ماں حوا کو نکالا اور سب سے پہلے انہیں جنت کا لباس پہنایا۔ یعنی حضرت حوا کے بے لباس بدن پر حضرت آدم کی نظر بھی اللہ نے پڑنے نہیں دی، نہ فرشتوں کی نظر پڑنے دی، نہ جنت کے حوروں کی نظر پڑنے دی، نہ آدم کی نظر پڑنے دی۔ اور یہی معاملہ ہوا جب ان سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دونوں کے بدن کو لباس کو اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو جنت کی پگڑی تھی اتر گئی، جنت کا لباس تھا اتر گیا۔ فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، حضرت آدم اور ماں حوا جنت کے درختوں کے پتوں کو توڑ کر اپنا بدن ڈھانپ رہے تھے، جیسے بدن کا لباس اتار لیا نا اللہ تعالیٰ نے۔ قربان جائیے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ نبی تھے، کل کائنات کے باپ تھے، انہوں نے گناہ نہیں کیا، ان سے غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا لباس اتار دیا۔ یہ نبی کے دعاؤں کا صدقہ ہے کہ ہم جان بوجھ کر کپڑے اتار کر گناہ کرتے ہیں، اس کے بعد بھی اللہ کپڑے پہننے کی توفیق دیتا ہے، اور انہیں جنت سے اتارا گیا۔ ہم گھر سے باہر جاتے ہیں، اللہ گھر واپس لوٹاتا ہے، اور ہمارے گناہ کو اللہ ظاہر نہیں فرماتا۔ حضرت آدم کی غلطی کو اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دعاؤں کا صدقہ ہے۔ تو بہرحال ماں حوا نے اپنے بدن کے اوپر جنت کے درختوں کے پتے ڈال دیے، حضرت آدم علیہ السلام نے درختوں کے پتے ڈال دیے، تو وہیں سے اللہ تعالیٰ نے لباس پہنا کر پردے کے اندر رکھ کر عورت کو بھیجا ہوا ہے، مرد کو بھیجا۔ جانوروں میں اور انسانوں میں صرف یہی فرق ہے کہ جانور کے اندر حیا نہیں ہے، وہ بے حیا ہیں، ان کے اندر اللہ نے رکھی نہیں حیا شروع سے۔ انسان میں حیا رکھی ہے، اور حیا رکھنے کے بعد اس کی اہمیت بتائیے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ لیکن جہاں بے حیائی ہو، جہاں بے پردگی ہو،
جہاں دنیا کے لوگ یورپ کے تہذیب کے طور پر جینا چاہتے ہو تو وہاں سے زندگیوں کا سکون چھین جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس اسلام نہیں ہے، جن لوگوں کے پاس پردہ نہیں ہے، جن لوگوں کے پاس تہذیب نہیں ہے، اگر انہوں نے اپنے گھروں کو 7 اسٹار بنایا ہے، 5 اسٹار بنایا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ان کی زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں جو جھوپڑیوں میں رہتے ہیں لیکن ان کے پاس اسلام ہے، ایمان ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، ان کی زندگی میں سکون ہے، اطمینان ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے اتنا نازک ترین مسئلہ بیان کیا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ۔ ایک طرف دیکھو تو مقدس ہستیاں ہیں، صحابہ کرام، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کو حکم دیا جا رہا ہے۔ کس کے لیے؟ جو ازواج مطہرات ہیں، آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، امت کی مائیں ہیں، ان کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں ان سے کوئی سوال کرنا ہے، ان سے کوئی چیز مانگنی ہے تو فرمایا من وراء حجاب، پردے کے بازو سے مانگو، بے پردہ ہو کر سوال مت کرو۔ یہ صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ تو آج تو دور بے پردگی کا ہے، بالکل عریانیت کا ہے، ننگے پن کا دور ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو حکم دیا کہ اپنی زینت کو باہر ظاہر مت کرو۔ زینت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بناؤ سنگار کرنا، زیورات اپنے بدن پر جو ڈالے ہیں اس کو ظاہر کرنا، بناؤ سنگار کر کے لوگوں کو دکھانا۔ فرمایا ان چیزوں کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے شوہر کے لیے جتنی زینت کر سکتی ہے اس کو اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن ہمارے یہاں ماحول الٹا ہے۔ بیچاری گھر میں رہتی ہے تو بھنگن بن کر رہتی ہے، باہر نکلتی ہے تو دلہن بن کر نکلتی ہے، جبکہ اس کو اسلام نے یہ حکم دیا ہوا ہے کہ گھر میں رہے تو دلہن بن کر رہے، باہر نکلے تو بھنگن بن کر نکلے۔ معاملہ الٹا ہے پورا۔ لیکن اس کی فطرت میں ایک عجیب چیز ہے، عورت کی فطرت میں ایک عجیب چیز اللہ نے رکھی، ناقصات العقل۔ حدیث میں فرمایا کہ یہ عقل کی کم ہے مردوں کے مقابلے میں، کیونکہ یہ بائیں پسلی ہے نا، سیدھے پسلی کے مقابلے میں بائیں پسلی ایک کم ہوتی ہے، اور سیدھے پسلی کے مقابلے میں بائیں پسلی کمزور ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے وہاں سے اس کو پیدا کیا ہے، اس کو ناقصات العقل کہا گیا کہ عقل کی کمزور ہے، اس لیے پھسلتی بھی جلدی ہے اور پھسلاتی بھی جلدی ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اس کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے، اور اچھے اچھے عقل مندوں کے عقل پر پردہ بھی ڈال دیتی ہے۔ فیشن کی دل دادا ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ میں جو کپڑا پہنوں دنیا میں کوئی عورت ایسا کپڑا نہیں پہننا چاہیے۔ اس کی ایک عقل ہے، اس کی عقل اتنی ہے، اس کو عقل میں اتنا ہی رکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال ناقصات العقل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس طلاق کا اختیار نہیں رکھا ہوا ہے۔ اگر اس کے پاس طلاق کا اختیار رکھا جاتا تو دن میں 70 بار طلاق بھی ہوتی، 70 بار رجوع بھی ہو جاتا۔ مرد کے پاس طلاق کا اختیار رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ الرجال قوامون علی النساء۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کے متعلق، مسجدوں میں عورتیں آتی تھی نماز کے لیے، آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آتی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی عورتیں آتی اور باضابطہ جماعت میں شامل ہوتی تھی، اور ان کے لیے جب تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا عورتیں پیچھے کے صف میں کھڑی ہوتی تھی، جب پردے کا حکم نازل ہوا تو ان کے لیے علیحدہ انتظام کیا تھا۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں دیکھا کہ اب یہ ماحول رہا نہیں کہ عورتیں مسجد میں آ کر نماز پڑھے، تو حضرت عمر نے اپنے گھر سے ابتدا کی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا نا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک، پہلے اپنے بیویوں کو کہو کہ پردہ کرے، پھر اپنے بیٹیوں کو کہو، اس کے بعد ساری مومن عورتوں کو کہو۔ تو حضرت عمر نے مسجد میں اعلان نہیں کیا، حالانکہ ان کا ایک اعلان تو کافی تھا سب کے لیے، لیکن مسجد میں اعلان نہیں کیا۔ سب سے پہلے اپنے عورت کو کہا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ دور بڑا فساد کا ہے، مسجد میں آپ کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانا چاہیے، لیکن عورتیں تھیں اور کہی کہ عمر امیر المومنین ایسی کیسی بات ہے، ہم جماعت کی نماز سے محروم رہیں گے؟ فرمایا جماعت کی نماز تو ٹھیک ہے، اس کا ثواب تو اللہ آپ کو گھر میں بھی دے گا، لیکن مسئلہ ہے فتنے کا، ابھی فتنے کا بہت بڑا اندیشہ ہے۔ حضرت عمر نے شرارت کیا کی، میں شرارت کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ کے سمجھ میں آ جائے، ورنہ حضرت عمر کے
شان میں گستاخی ہوگی اگر شرارت کہوں گا تو، لیکن آج کے دور میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ فجر کی نماز تہجد میں گئے اور فجر کی نماز کی اذان جیسے ہوئی نا، حضرت عمر چھپ کر بیٹھے، گھر سے باہر نکلے، ایک پتھر کے آڑ میں چھپ کر بیٹھے، اور جیسے آپ کی اہلیہ آئی نماز کے لیے تو دھیرے سے اس کا کپڑا پکڑ کر کھینچ لیا اور وہی پتھر کے بازو میں چھپ گئے۔ تو اب عورت ذات تھی، ڈر گئی، رات کا وقت ہے، تو وہ ڈر کر سیدھا دوڑ کر مسجد گئی، نماز پڑھی، نماز پڑھ کر گھر آ گئی۔ حضرت عمر نے نماز پڑھائی، چپ چاپ گھر آ کر بیٹھے۔ تو حضرت عمر کی اہلیہ نے کہا آپ نے کل رات میں برابر کہا تھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ صبح جب میں نماز کے لیے جا رہی تھی نا تو کسی نے کپڑا پکڑ کر کھینچ لیا میرا۔ تو حضرت عمر سب سے پہلے سکھا رہے تھے اپنی عورت کو، کہا کہ میں یہاں سے شروعات کروں گا تو میری عورت اور عورتوں کو سمجھائے گی کہ بھئی امیر المومنین کی عورت کے ساتھ جب یہ معاملہ بن سکتا ہے تو اور عورتوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ بن سکتا ہے۔ اس دن سے حضرت عمر نے پابندی لگا دی کہ آج کے بعد کوئی عورت مسجد میں نماز کے لیے نہیں آئے گی، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی حرم شریف کے اندر جتنے عورتوں کے لیے نماز کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے وہاں کے لیے علماء نے اجازت دی ہے، لیکن عورتیں خاموش نہیں رہتی ہیں۔ سب سے بڑی بلا اور آفت یہ ہے کہ ان کی زبان بالکل خاموش نہیں رہتی، جہاں جائیں گے سارے دنیا کے جھمیلے، سارے دنیا کی برائیاں، سارے دنیا کی غیبتیں، سارے دنیا کے معاملات، آپ کی سی بی آئی، آپ کے کرائم برانچ سب فیل ہے ان کے سامنے۔ سارے دنیا کے جھمیلے اگر پوچھنا ہو نا تو یہ گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو لا کر دے گی۔ اسلام نے جو پابندیاں لگائیں اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری مصلحتیں ہیں۔ بہرحال حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی راوی ہیں، فرمایا تین چیزیں جب امت میں عام ہو جائے گی نا، تین چیزیں، اس وقت میں انتظار کرو اللہ کے غضب، اللہ کے جلال، اللہ کے غصے اور زمین میں زلزلے کا۔ سب سے پہلے عورتیں بے پردہ ہو کر بازار میں نکلے گی۔ جب آپ یہ دیکھو کہ عورتیں بے پردہ ہو کر بازار میں نکل رہی ہے نا، اس وقت سمجھ جاؤ کہ اللہ غضب میں آ جائیں گے، اللہ جلال میں آ جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، آسمان اپنے آنکھیں لال کرے گا، سمندر طوفان کی شکل اختیار کر لیں گے۔ اس لیے تین چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہوا۔ نمبر 2، مسلمان اپنے زبان سے گالی گلوچ کرنے لگے۔ آج عام چیز ہے، اچھے اچھے تسبیح گھمانے والے آدمی بھی ماشاءاللہ اپنے زبان سے گالیاں بولتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں کہ میں گالی بول رہا ہوں، اور اس گالی بولنے کا اثر کیا ہوتا ہے، اس کی نحوست کیا ہے کہ سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر۔ جب مرد مومن اپنے زبان سے گالی بولتا ہے نا تو فرمایا وہ فاسق اور فاجر ہو جاتا ہے۔ فاسق فاجر کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اذان نہیں دے سکتا، وہ تکبیر نہیں کہہ سکتا، وہ چاند دیکھ کر گواہی اگر دے اس کی گواہی معتبر نہیں ہوتی ہے۔ جو بندہ گالی دیتا ہے اس کے لیے یہ حکم اسلام نے لاگو کر دیا ہے۔ تو ایک تو بے پردہ ہو کر بازار میں گھومے، دوسرا گالی گلوچ کرنے لگے، تو یہ اللہ کے لعنت کا سبب ہے، اللہ کی لعنت۔ تیسرے نمبر پر ناچ گانے عام ہو جائے۔ آج تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، کوئی شادی شاید بغیر ناچ گانے کی نہیں ہوتی ہوگی، اگر ہو گئی تو لوگ تعجب کرتے کہ شادی ہو گئی آپ کے یہاں، ہم کو تو پتہ بھی نہیں چلا، نہ ناچنے والے آئی، نہ گانے والے آئی، نہ کوئی دتنگ نظر آیا، کوئی تماشے نظر آئے، نہ کوئی کھیل تماشا ہوا، تو شادی ہو گئی آپ کے یہاں؟ تو بڑے تعجب کے ساتھ کہہ رہے ہیں اس کو، اس لیے کہ جو رواج بنا ہے نا اسلام کے خلاف، وہ بڑا خطرناک رواج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جتنے بے حیائی کے دروازے ہیں ان سارے دروازوں پر پابندی لگائی، شروع سے پابندی لگائی، اس کا سد بابی وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو، وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ زنا کے جتنے اسباب ہیں نا، سب سے پہلی سیڑھی انسان کی آنکھ، عورتوں کی بے پردگی، یہ دو چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو وہاں سے زنا کے اسباب شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، برائیوں کے قریب مت جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ ابھی کسی شخص کو آپ نے 1 لاکھ روپیہ دیا اور اس کو کہا کہ بھئی فلاں جگہ پر آپ کو پہنچانا ہے، وہ کیا کرے گا؟ گلے میں ہار بنا کر کھلا لے کر جائے گا کہ جیب میں بند کر کے لے جائے گا؟ سب سے پہلے تو یہ سوچے گا کہ میں براہ راست آج کے دور میں جیسا آن لائن ٹرانسفر کرنا ہے، کسی اور کوئی ذریعہ ہے
کہ میں محفوظ طریقے سے اس امانت کو وہاں تک پہنچا دوں۔ اگر آپ بہت زیادہ اس کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، آپ پریشر ڈال رہے ہیں کہ نہیں آپ کو ساتھ لے کر جانا ہے، تو ساتھ لے کر جائے گا تو کیا کرے گا؟ گلے میں ہار ڈال کر لے جائے گا یا چھپا کر لے جائے گا؟ اس کو پتا ہے کہ کوئی ڈکیت، کوئی ڈاکو، کوئی چور پیسہ بھی چھینے گا، میرے جان کا بھی خطرہ ہے، اس لیے اس کو چھپا کر، جتنا محفوظ جگہ پر چھپا کر لے جائے گا اتنا اس کے لیے خیر منانے کا ذریعہ ہوگا۔ عورتوں کے لیے ڈکیت بہت سب بازار میں کھڑے ہیں، وہ اگر اپنی عزت کی حفاظت چاہتی ہے نا آج کے دور میں، وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں تیری اگر عزت کی حفاظت تجھے کرنی ہے نا تو سب سے بہتر ذریعہ تیرے لیے ہے کہ تو اپنے گھر کے اندر بیٹھ، تجھے باہر اگر نکلنا ہے بہت مجبوری کے عالم میں تو نکل سکتی ہے، اسلام نے اجازت دی ہے۔ اور بے پردگی مطلب کسی بدن کے حصے کو کسی کو دکھانا، چہرہ دکھانا، آج کل ماحول ہے، اگر بہت مجبوری ہے، جیسا آپ پاسپورٹ آفس جا رہے ہیں، مجبوری ہے آپ کو دکھانا پڑے گا، آپ ایئرپورٹ پر کھڑے ہیں، مجبوری ہے آپ کو دکھانا پڑے گا، تو جہاں آپ کی مجبوری ہے، علاج کے لیے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، کسی حکیم کے پاس گئے اور ضروری ہے آپ کو، تو اسلام نے آپ کو اتنا مجبور نہیں کیا ہے کہ آپ وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے، اسلام نے وہاں پر ضرورت کے وقت میں اجازت دی ہے۔ تو یہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وبال بڑے بڑے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ان چیزوں پر پہلے ہی سے پابندی لگانی ہے۔ اگر بے پردہ عورت آپ کے گھر میں آئی ہے، آپ کی بہو بن کر آئی ہے، وہ آپ کی بیٹی کی طرح ہے، آپ کی ذمہ داری ہے اس کو سمجھانے کی کہ بیٹا پردہ کر کے رہو۔ آج کے دور میں سب سے بڑی تمہاری حفاظت کا ذریعہ یہی ہے جو اسلام نے سکھایا ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مرتبہ دیا وہ ایسا ہی نہیں دیا ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال سے پہلے حضرت علی کو وصیت فرمائی کہ علی اگر میرا انتقال دن میں ہو جائے تو میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا، اور میرا انتقال اگر رات میں ہو جائے تو میرا جنازہ راتوں رات اٹھانا، اور میرے جنازے کے اندر آپ اور دوسرے 2 مرد رہیں گے، چوتھے آدمی کو شامل مت کرنا۔ فرمایا اس لیے میرا جنازہ رات میں اٹھاؤ کہ میرے جنازے پر بھی کسی اجنبی مرد کی نظر نہ پڑنے پائے۔ حضرت فاطمہ نے وصیت فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وصیت پر عمل کر لیا۔ جیسے حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا، رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھایا، اور صرف 3 آدمی حضرت فاطمہ کو لے کر قبر تک گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اس جنازے کو قبر میں اتارا ہے۔ تو یہ پابندیاں ہوتی ہیں، جبکہ حضرت فاطمہ کا مرتبہ کتنا اونچا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوا، ہم اپنے عورتوں کو سمجھائے۔ آج کا دور تو بڑا عریانیت کا، ننگے پن کا، فحاشی کا، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہاں دور پہنچ گیا ہے، اتنا دور آگے بڑھ گیا ہے کہ آج ایک مسلم لڑکی ایک مسلم گھرانے میں، ماں کے پیٹ میں 9 ماہ مسلمان کے گھرانے میں رہی، 18-19 سال تک وہ اسلامی گھرانے میں رہی ہے، وہ قرآن پڑھا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، تلاوتیں کی ہیں، بہت سارے تو حج عمرے کر کے آئی۔ آج کیا وجہ بن گئی کہ وہ غیروں کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی ہے؟ بڑی شرم کی بات ہے کہ مسلم لڑکی غیر کا ہاتھ پکڑ کر چلی جائے اور اپنی زندگی کا سودا غیر کے حوالے کر دے۔ جو سجدے کے آثار جس کے چہرے پر تھے، آج اس کے پیشانی کے اوپر ٹیکا لگا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ بے پردگی ہے، بے پردگی عام ہو گئی۔ اس لیے اسلام نے جو سد باب کیا ہے نا، اسلام نے جو برائیوں پر پابندی لگائی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے آج سے پہلے کہ کوئی مسلم گھرانے کا آدمی غیر مسلم بن گیا، یہ ضرور سنا ہوگا کہ غیر مسلم تھا، اس نے اسلام کو قبول کر لیا، لیکن آج کے سیلاب عمدہ ہے نا، اور خاص طور پر لڑکیوں کے لیے آج کے دور میں بہت ضروری ہے۔ یہ جو سسٹم چلا رہے ہیں نا سارا، میں کھلے عام آپ سے بتانا چاہتا ہوں، شاید آپ کو کوئی بتائے یا نہ بتائے، کھلے عام کہ لون کی چکر میں پھنسا کر ہماری لڑکیوں کی عزتوں کے سودے ہو رہے ہیں۔ آپ جائیے لون لینے کے لیے، آپ کو کوئی نہیں دے گا جبکہ آپ کما رہے ہیں، اور جن لڑکیوں کو، جن عورتوں کو لون دی جا رہی ہے نا، وہ صرف اس لیے دی جا رہی ہے کہ ان کو اپنے چکر میں پھنسانا ہے۔ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ کام کچھ نہیں کرتی ہے، اس کی کمائی کچھ نہیں ہے، اور یہ ہمارا پیسہ واپس دینے والی نہیں ہے، وہاں مجبور ہو جائے گی۔ جتنے عورتوں کے مسئلے، جتنے لڑکیوں کے، بیٹیوں کے مسئلے ہمارے سامنے آئے نا، اس میں 80% عورتیں وہ ہیں جو لون کے چکر میں پھنسی ہوئی ہیں، جو غلط راستے پر چڑھی ہوئی ہیں۔
اس لیے سماج کے اندر جو برائی پھیلی ہے یہ سب ہم سب کی ذمہ داری ہے. ایسا نہیں کہ محلے میں کسی کی لڑکی چلی گئی تو اس کے گھر کی ہے، یہ سماج کی لڑکی ہے، مسلم معاشرے کی لڑکی ہے. آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک لڑکی کو دیکھا کہ نوجوان لڑکی ہے اور اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے اور وہ بازار میں ادھر سے ادھر سے ادھر دوڑ رہی ہے. صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر مبارک دی اور کہا جاؤ اس کے سر پر ڈال دو. تو صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسلمان نہیں ہے لڑکی، وہ یہودی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بھی ہو، مسلمان ہو کیا یہودی ہو کیا عیسائی ہو، بیٹی بیٹی ہے. فرمایا اس کا بچہ گم ہو گیا ہے اور اسے پتہ نہیں چل رہا ہے، اس کے سر پر دوپٹہ بھی ہے نہیں، وہ اپنے بچے کو ادھر سے ادھر تلاش کر رہی ہے. تو اللہ کے رسول نے تو غیروں کی بیٹیوں کی عزتوں کی بھی حفاظت کی ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر محلے میں ایسا کوئی ماحول ہمیں نظر آتا ہے تو اس کے ماں باپ سے جا کر ملے، ان کو آگاہ کرے اور ان کو اطلاع کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کسی ایک کا ایمان اگر آپ کی وجہ سے بچ جائے نا، کسی ایک آدمی کا ایمان آپ کی وجہ سے بچ جائے تو آپ کی جنت پکی ہے. اتنا سمجھ لینا، اتنی قیمتی بات ہے. تو آج کے دور میں اپنے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ بے پردگی ہے. اس لیے پردے کا اہتمام کراؤ، آج کے دور میں بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا یہ فرض ہے، یہ کوئی واجب یا سنت یا نفل نہیں ہے. عورتیں بے پردہ ہو کر جو گھوم رہے ہیں، پردے کا حکم فرض ہے، واجب سے آگے کا درجہ ہے. اللہ پاک تمام بے حیائیوں سے ہماری ماں بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، اور جو بیٹیاں اپنے گھروں سے ایمان کا سودا کر کے غیروں کے چکروں میں پڑی ہوئی ہیں ان کے لیے خاص دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کو اسلام اور ایمان کی دوبارہ عزت کے ساتھ اسلام کے گہوارے میں لوٹا دے. اور اس کے پیچھے آپ محنتیں بھی کریں، کوششیں بھی کریں، اور جو لوگ اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ان کے لیے دعائیں کریں. اللہ پاک سب کو کامیابی عطا فرمائے.